بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اس خلیفہ کی تخلیق کی جو ترکیب ہے اور اس کی جو ترتیب ہے، اس کے حوالے سے ہم مختلف اسباق پڑھ چکے اور کچھ معلومات لے چکے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے روح رکھی، اس روح کے حوالے سے بھی ہم نے جان لیا کہ کچھ میں روح سماوی رکھی گئی ہے، کچھ میں روح ارضی رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ روح کی 3 اور اقسام ہم نے پڑھی، روح جمادی ہے، روح نباتی ہے اور روح حیوانی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ جس نے اپنے خلیفے کی تخلیق میں اس طرح سے ایک ترکیب اور ایک ترتیب رکھی۔ اس کے امتیازات کو بڑھانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نمونے رکھے، کیا کیا اپنے کمالات رکھے ہیں۔ آج ہم معلوم کریں گے کہ جو قلب ہے، قلب کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے۔ ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں، دل سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اب دل کی تصدیق کے مرحلے تک جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قلب ہے کیا چیز؟ قلب کیا چیز ہے؟ قلب کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے جو وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دل پمپنگ مشین ہے، جب یہ پمپنگ کرتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، آکسیجن سرکولیشن ہوتی ہے تو یہ جسم چلتا پھرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ جب بھی اس کی سرکولیشن میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جسم میں بھی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس حوالے سے تو یہ سائنسی معلومات رہی ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہیں، لیکن یہ جو قلب ہے، اس قلب کو اللہ تعالیٰ نے اس روح سے بھی کہیں زیادہ معتبر اور اس روح سے بھی کہیں زیادہ اس کو جناب فوقیت دی ہے۔ یہ روح کی بیداری کا جو دروازہ ہے وہ بھی اسی قلب سے کھلتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قلب کی قسمیں کتنی ہیں۔ جیسے ہی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اسے جو قلب، جو دل نصیب ہوتا ہے وہ قلب صنوبر ہے۔ قلب صنوبر جو ہے وہ دنیاوی خواہشات اور لذات کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ قلب صنوبر لے کے روح ارضی والے بھی آتے ہیں، روح سماوی والے بھی آتے ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اسی روح کے اسی قلب کے ساتھ ہی آتا ہے۔ پھر اسی قلب کو آگے مزین کرنا ہے، پھر اسی قلب کو آگے ہم نے اپنے عمل سے، اپنی خلافت کے نور سے اس کو دھونا ہے، اور اسے دھونے کے بعد اسے ایک اور پوزیشن میں لے کے جانا ہے۔ کیونکہ قلب صنوبر جو ہے یہ وہ قلب ہے جس کے اوپر زنار کے 1,80,000 جالے ہیں، اور اسی قلب کے اوپر شیطان نے چوکڑی مار کے رکھی ہے۔ یہی قلب ہے جو صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ صراط مستقیم کی کھڑکیاں یہاں سے کھلتی ہیں،
सिरात मुस्तकीम का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। ये दरवाज़ा जब खुलता है, यहाँ जब नूर आता है तो फिर बाकी लताइफ में और पूरे बाकी बदन में, पूरे जिस्म में नूर ही नूर फिर गर्दिश करने लगता है और अनवार और तजल्लियात का एक मरकज़ बन जाता है ये खलीफा। और फिर वही अनवार और तजल्लियात जो है वो बाकी बंदगान खुदा में कन्वर्ट करने की कोशिश में जो उसे तगो-दो करनी पड़ती है, जो काम करना पड़ता है, उसी काम के लिए इसको खिलाफत का या खलीफे का नाम दिया गया। अब कल्ब सनोबर के ऊपर 1,80,000 जाले हैं। ये धुलते हैं, कैसे धुलते हैं, या जलते हैं तो कैसे जलते हैं, ये साफ़ होता है तो कैसे साफ़ होता है, ये फिर अगले सेशन में हम जिक्र करेंगे। आज हम सिर्फ कल्ब की अक़साम के हवाले से जानना चाह रहे हैं। कल्ब की जो दूसरी किस्म है, कल्ब सनोबर की कैफियत जब ख़त्म होती है तो फिर एक कल्ब सलीम है, वो बेदार होता है। जब कल्ब सलीम बेदार होता है तो बंदा मोमिन कहलाता है, तब बंदा ईमान की हदों में दाखिल होता है, ईमान के रस्तों और पेचरों पे आता है और यहाँ से ईमान के मामलात शुरू होते हैं। कल्ब सलीम के हवाले से हमें बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ मिलता है। कुरान पाक के हवाले से भी मिलता है, अहादीस मुबारका के हवाले से भी मिलता है, औलिया किराम के हवाले से भी मिलता है और सूफिया किराम के हवाले से भी मिलता है। ये एक ख़ास रुतबा है, एक ख़ास मरहला है। जो इस मरहले को क्रास कर लेता है उसके लिए फिर कामयाबी है, कामरानी है। जन्नत के दरवाज़े कल्ब सलीम से खुलते हैं। यौमन या ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन आती अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन न माल नफ़ा देगा, न औलाद नफ़ा देगी, सिवाय उसके जो अपना कल्ब सलीम लेकर आएगा। कल्ब सलीम जन्नतों के दाखिले के लिए एक ख़ास सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट जब तक आप हासिल नहीं कर लेते, आपके लिए जन्नतों का दरवाज़ा खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये शरई मामलात में ज़िक्र कर रहा हूँ। रूहानियत के मामलात कुछ और हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम इस तरबियती सेशन में आगे गुफ्तगू में लाएंगे कि रूहानियत में इन मामलात के हवाले से क्या बातें हैं। लेकिन आज जो बात हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ कल्ब की अक़साम के हवाले से हो रही है। लिहाजा हम ना तो ज़्यादा शरीयत के हवाले से कोई गुफ्तगू करेंगे, न तरीक़त के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ़ कल्ब की अक़साम बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कल्ब सलीम से आगे जो मंजिल मिलती है इंसान को, अगला सर्टिफिकेट जो मिलता है कल्ब सलीम से, जो बुलंद सर्टिफिकेट है, जो इससे भी बेहतर है, जो जय्यद है, वो है कल्ब मुनीब। कल्ब मुनीब बेसिकली वो ये तौबा ताइब वाला दिल होता है। लेकिन तौबा ताइब होने का भी मकसद क्या है, मतलब क्या है? किसी ऐसे काम से अपने आप को रोक लेना जिससे अल्लाह और उसके रसूल को की नाराज़गी होती हो या उनकी हदूद शिकनी होती हो। असल में ऐसा नहीं है। तौबा ताइब होने का मकसद ये है कि अपने आप को जो मुख्तलिफ मामलात की तरफ जो अपना रुख किया हुआ है, अपने आप को उलझाया हुआ है, उन रुखों से हट के अपने आप को अल्लाह की तरफ अपना मुंह मोड़ लेना, असल में तौबा ये होती है। और इसके माने भी यही होते हैं। ताइब होना भी यही है कि जो अपने रुख को अल्लाह की तरफ मोड़ दे। जो कल्ब मुनीब है, इसका रुख जो है ये अपना चेहरा अल्लाह की तरफ किए रखता है। कल्ब सलीम तो ये जिसने जनाब जिस हाल में रखा, जैसे भी रखा, जो भी उसके ऊपर कैफियत हैं, वो उनमें मुतमईन रहता है, अपने आप को भी सलामती वाला और अपनी ज़ात से दूसरों को भी सलामती वाला बनाए रखता है। लेकिन कल्ब मुनीब वो है जिसका रुख, जिसका चेहरा अल्लाह की तरफ है, जो अल्लाह की तरफ अपना चेहरा करके बैठा है, अपना रुख करके बैठा है। इससे भी आगे का एक और जनाब मरहला है जिसे कल्ब शहीद कहते हैं। ये कल्ब शहीद वो है जो अल्लाह का दीदार कर लेता है।
اب دیکھیں ان تمام قلوب کے نام ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، علماء کرام نے ہمیں پڑھائے بھی ہیں، بتائے بھی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ نام ملتے ہیں، یہ مراتب ملتے ہیں، احادیث میں بھی ان مراتب کے حوالے سے گفتگو ملتی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا دیدار تو جنتوں میں ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ کے دیدار کا ایمان تو کوئی رکھے، اس بات کا بھروسہ تو کوئی رکھے، دیدار کی طلب تو کوئی کرے، اللہ سے ملنے کا عشق تو کوئی پالے۔ اگر کوئی عشق پال لیتا ہے، دیدار کی طلب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور اپنے قلب کو سلیمی سے لے کر منیب سے لے کے پھر شہید کے رتبے تک لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ دیدار ہی دیدار میں رہتا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اللہ کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر لیتا ہے۔ ان کے جب تک دیدار نہیں ہوگا تب تک گواہی کیسے ہوگی؟ جب آدمی جا کے دیکھے گا تبھی جا کے شہادت دے گا نا۔ اب تو ایک غائبانہ شہادت ہے، ابہامی شہادت۔ اسلام میں اتنا مذاق تو کیا نہیں جا سکتا، اسلام کو ایسا مذاق والا مذہب نہیں ہے، نہ کوئی خیالی مذہب ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے عملی ہے، جو کچھ بھی ہے عملی ہے، اور عملی ہونے کی وجہ تمام پیغمبروں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں میں کسی کو بھی کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوا۔ کلمہ شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوا کہ یہ گواہی دے گا، یہ شاہدی دے گا، اور یہ وہاں پہ جا کے دیدار کرے گا، تب جا کے یہ شاہدی دے گا۔ اس کا رتبہ، اس امت کا رتبہ، اس امت کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند ہے۔ اسی لیے تو انبیاء کرام نے دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمیں حضور کا امتی بنا دے، کیونکہ امتی بننے سے آپ کو یہ سب دیدار ملتے ہیں۔ لیکن آپ امتی بنیں، آپ امتی بنیں، امتی کہلائیں نا۔ اپنے آپ کو امتی کہلوانا اور بات ہوتا ہے، لیکن امتی بننا اور بات ہوتا ہے۔ امتی بننے کے لیے آپ کے اندر وہ اوصاف آنی چاہیے، وہ عشق آنا چاہیے، وہ درد آنا چاہیے، وہ عطا آنی چاہیے، وہ رواداری آنی چاہیے، وہ فکر آنا چاہیے، وہ خشوع اور خضوع آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ نیاز مندی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ عجز ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ تمام خصائل ہونی چاہیے جو ابوبکر صدیق میں تھیں، جو عمر فاروق میں تھیں، جو عثمان غنی میں تھیں، جو علی المرتضیٰ میں تھیں، جو باقی اصحاب رسول میں تھیں، جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو اوصاف تھیں، وہ اوصاف اپنی ذات میں پیدا کریں، اپنی ذات میں پیدا کریں۔ وہ پیدا کرنے سے ہی آپ ان مراحل کو پہنچتے ہیں۔ آپ مومن ہو جائیں، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ قلب کو سمجھیں، قلب کے معاملات کو سمجھیں، قلب کے مراتب کو سمجھیں، ان مراتب تک پہنچنے کے عوامل کو سمجھیں، پھر ان مراتب سے باقی جو معاملات بنتے ہیں اور باقی جو سیر ملتی ہے، باقی جو عالمین کی، وہ عالم ملکوت کی ہو یا عالم جبروت کی ہو، یا پھر اوپر کی منازلیں جو ہے یا اوپر کی سیر جو ملتی ہے، یہ آپ کو مل کر ہی رہنی ہے، کیونکہ آپ خلیفے ہیں۔ یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ سیر کریں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی دعائیں کی ہیں۔ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے، اللہ کے کرم کو سمجھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے جو مراتب آپ کو مل رہے ہیں، ان مراتب کو سمجھیں، اپنے پیارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں اور سوچیں، غور کریں۔ اسی چیز پہ بار بار قرآن مجید نے بھی دعوت دی ہے کہ غور کریں، غور کریں۔ امید ہے ہم اس چیز پہ غور بھی کریں گے۔ آج دل کے معاملات اور دل کی اقسام ہم نے جانی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم نفس کی اقسام جانیں گے۔ اچھا، ہمارے سیشنز میں کچھ معاملات ایسے بھی رہتے ہیں
کہ کبھی کبھار ویڈیو کا معاملہ نہیں بن پاتا، تو بلکہ اکثر نہیں بن پاتا، اسی وجہ سے ہم اس سلسلے کو شروع نہیں کر رہے تھے کہ ویڈیوز کا کوئی معاملہ نہیں بن پا رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اب ویڈیو کا معاملہ بنے یا نہ بنے، آپ اس تربیتی سیشن کے ساتھ جڑے ضرور رہیے گا، آپ اس کے ساتھ جڑے ضرور رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ذات ایک شریعت کی زندہ مثال بنے گی۔ امید ہے کہ آپ وہی مومن بن کے دکھائیں گے جس مومن کی دنیا مثالیں دیتی ہے، جس مومن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی۔